الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته۔ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے دل کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ شب برات جیسی مقدس رات میں بھی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ تو اس مقدس رات کا ایک اہم پیغام امت کے اور ملت کے ان اولاد کی طرف ہے جن سے ان کے والدین روٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے والدین کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، جو اپنی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہی قابل غور بات ہے کہ آقا نے فرمایا کہ شب برات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث پاک میں حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں بڑی اہم حدیث پاک کو بیان فرمائے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جنت کی جو خوشبو ہے، جنت کے اندر جو مہک ہے، آقا نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سنی جاتی ہے۔ 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو کو سونگھا جا سکتا ہے۔ اتنی پیاری خوشبو جنت کی ہے کہ بندہ اس جنت سے 1000 سال کی مسافت پر دور ہو تب بھی اس کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں، یاد رکھ لے، جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، جو شخص ماں باپ کے دل کو توڑتا ہے، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا برتاؤ کرتا ہے، جس سے اس کے والدین ناراض ہے، ایسا بدبخت اولاد اور ایسی بدبخت لڑکے اور لڑکیاں جن سے ماں باپ ناراض ہے، یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جنت سے ان کو اتنا دور کر دیا جائے گا، اتنا دور کر دیا جائے گا، جنت سے اتنی دور کے فاصلے پر رکھ دیا جائے گا کہ جو جنت جس کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن والدین کے نافرمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مقدس رات میں پیارے آقا نے فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور کتنی بھیانک بات ہے، صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ۔ حضور نے ایک ہی جملے کو 3 مرتبہ مکرر طور پر دہرایا۔ آقا نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ کیا مطلب؟ علماء نے بیان کیا کہ اس کی عزت مٹی میں مل جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، اس کی ناک کٹ جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پیارے آقا نے اس جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے، زبان رحمت سے ان کلمات کو سنے تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور اضطرابی کیفیت میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کس بدبخت کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ کون سا بدبخت ہے جس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ ایک نہیں بلکہ آپ 3 مرتبہ اس جملے کو دہرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نے فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جس کی ناک خاک آلود ہو جائے، میں 3 مرتبہ فرمایا ہوں، وہ بدبخت شخص ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا۔ جس وقت والدین اپنی اولاد کی ضرورت اور ان کی مدد کے محتاج رہتے ہیں، اس حالت میں اولاد نے پایا، پھر بھی والدین کی خدمت کر کر، ان کی خدمت کر کر، ان کو خوش کر کر جنت کا مستحق نہیں ہو سکا، جنت میں داخل نہیں ہو سکا،
تو آقا فرماتے ہیں ایسا بدبخت جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا آسان ذریعہ دیا تھا، جس ماں کے نیچے، جس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا تھا، جس باپ کو جنت کے درمیانی دروازہ کہا تھا، جنت کو اتنا پاس رہ کر، جنت کے اتنے قریب میں رہ کر، جنت کو اتنے قریب میں پا کر بھی پھر بھی وہ جنت کا مستحق نہ پا سکا، جنت کو حاصل نہ کر سکا، آقا فرماتے ہیں ایسے بدبخت کی ناک خاک آلود ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، خاک آلود ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، جو والدین کے دلوں کو توڑتا ہے، ان کو اذیتیں دیتا ہے، ان کے ساتھ نافرمانی کا برتاؤ کرتا ہے، جن کے والدین ناراض ہوتے ہیں، آقا نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ نے جنت کو لڑکے کے لیے، اولاد کے لیے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی۔ باپ کو فرمایا گیا کہ تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ بیچ کا کیوں کہا؟ تو علماء کہتے ہیں بیچ کا اس لیے کہا کہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا جو دروازہ ہوتا ہے بڑا اہم دروازہ ہوا کرتا ہے، کونے کونوں کے دروازوں کی اہمیت نہیں ہوتی، جو بیچ کا دروازہ ہوتا ہے وہ اہمیت والا دروازہ ہوتا ہے۔ جس نے ایسے باپ کو پا کر، ماں کو پا کر پھر بھی جنت کا مستحق نہ ہو سکا، جنت میں اپنا داخلہ نہ کروا سکا، جنت کو اپنے لیے لازم نہ کر سکا، ایسا شخص یقیناً بڑا بدبخت ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پیارے آقا نے 3 مرتبہ فرمائے ہیں۔ تو شب برات سے ہم کو ایک پیغام مل رہا ہے کہ اگر آج ہم اپنے والدین کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، کہیں ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، ان کا دل ٹوٹ چکا ہے، ہمارے تعلق سے وہ بدظن ہو چکے ہیں، ہمارے والدین اگر ہم سے کسی طرح کی بھی نفرت دل میں ان کے پیدا ہو رہی ہے، تو اولاد کے لیے جہنم میں جانے والی اور جنت سے دور ہونے کے لیے لازمی اور پکا داخلہ ہو چکا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب برات کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں، والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جنت ہم سے چھوٹ جائے اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی بن جائے۔ اور آقا نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔